یا رسول اللہ یا رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکے ہیں کہ جامعہ اجمیریہ کے تمام اساتذہ تشریف لا چکے ہیں اور مجھے تو پہلے معلوم نہیں تھا ہمارے ناظرین تعلیمات چشتی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں دعا کریں گے چند لمحے حاضری لگوانی ہے اگر آپ توجہ کے ساتھ سارے بھائی سماعت فرمائیں گے علماء کو سبق سنانا ہے اصل آپ کو مخاطب ہیں آپ کا چند باتیں پہنچانی ہے ایک تو ان کی والدہ ماجدہ کے سال ثواب کی تقریب ہے اس کے متعلق ایک دو حدیث آخر میں عرض کرنی ہے اور دوسرا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہے 10 محرم کو ہے جو قیامت کا دن ہے ایک عام اللہ نے دن نہیں رکھا بڑا خاص دن رکھا آپ کی شہادت کا 10 محرم الحرام رکھا اور حدیث پاک کے مطابق 10 محرم الحرام ہوگی جمعۃ المبارک کا دن ہوگا جو سارے دنوں کا سردار ہے اس دن پوری روئے زمین پر قیامت قائم ہوگی جی اس آپ دن سے اندازہ لگا لیں آپ کی شہادت کے دن کے انتخاب سے اندازہ لگا لیں اتنا بڑا دن اللہ نے رکھا جو سارے دنوں کا سردار ہے پھر ظاہر بات ہے شہادت کن کی ہے سید الشہداء حضرت امام علی مقام کی ہے سید الشہداء کا جب لفظ آتا ہے تو ذہن دو طرف متوجہ ہوتا ہے یا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان کی طرف اور یا حضرت امام علی مقام نواسہ رسول ہم الحمدللہ ہر ایک سے پیار کرنے والے ہیں ہم کسی کے منکر نہیں الحمدللہ اللہ نے غلامی کا سہرا اہل سنت کو عطا فرمایا ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سید الشہداء مانتے ہیں اور امام علی مقام کو بھی سید الشہداء مانتے ہیں جب کسی چیز کی حیثیت الگ ہو جاتی ہے تو پھر اصل چیز میں کوئی فرق نہیں آتا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء کس اعتبار سے کہ سرکار کے زمانہ اقدس سے لے کر آپ کے زمانہ تک جتنے بھی جنگیں ہوئی جتنے بھی لوگ شہید ہوئے صحابہ کرام شہید ہوئے یا جتنے بھی ہستیاں شہید ہوئی آپ تک جتنے شہید ہوئے آپ ان سب کے سید الشہداء ہیں جی اور آپ کے بعد سے لے کر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اس کے بعد قیامت تک پھر سید الشہداء کوئی نہیں ہو سکتا نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا سید الشہداء کا سہرا تا ابد حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلیے آج کل بس تقریب شہادت کا واقعہ نہیں بیان کرنا آج کل تو وہ واقعات والی بات ہی نہیں آج کل تو ایسی لوگ نوسر ڈال رہے ہیں کہ نعوذ باللہ پاک ہستیوں پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ بس یہ شہادت کیا ایک قتل انسان ہے قتل انسان سے کیا کوئی بندہ کافر ہو جاتا ہے کیا یزید کیا کوئی کافر ہو گیا ایسی طرح کی باتیں کرتے بات یہ نہیں بات ہے اذیت رسول کی بات ہے اذیت رسول کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے تکلیف پہنچی جس چیز سے سرکار کو تکلیف پہنچی ہے اللہ کا قرآن واضح کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے اب اللہ کو اذیت پہنچائی اور اللہ کے رسول کو اب سرکار کو اذیت پہنچائی اللہ کو اذیت پہنچائی اللہ کو کون اذیت پہنچا سکتا ہے جس کی ہمت اتنی کہاں ہے کہ وہ رب کو اذیت پہنچائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے جو کچھ تعظیمیں بتائی ہیں
ان تعظیموں کی حدوں کو جب کراس کرے گا وہ گویا کہ اس سے جو ہے وہ تکلیف اللہ کو ہوگی کہ میرے محبوب کی بتائی باتوں کا انحراف کر دیا ہے، لہذا ان کی باتوں سے پھرنا گویا کہ اللہ کو تکلیف پہنچانا۔ زمانہ رسالت میں ایک بظاہر بڑا نیک شخص تھا، امام تھا جی، کعبۃ اللہ کی طرف اس نے تھوک دیا جی۔ سرکار کو جب پتہ چلا، سرکار نے فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا سارے مسلمان ہیں جو ہے نماز پڑھے، ایک گستاخ ہے بیٹھ اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ گستاخ صحابہ ہے، گستاخ مطلب ہے کہ نفوس مقدسہ ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ سرکار نے منع فرمایا۔ جب نماز کا وقت آیا پھر کیا ہوا جی؟ پیچھے ہو گئے، صحابہ کرام پیچھے ہو گئے، سرکار نے منع فرمایا۔ وہ امام خود حضور کے پاس چلا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں، انکا قد اذیت اللہ ورسولہ، اس لیے منع کیا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو کون اذیت پہنچا سکتا ہے؟ اس نے تو کعبۃ اللہ کی طرف صرف تھوکا تھا کعبۃ اللہ کی طرف، لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ تو نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیسے اذیت پہنچایا؟ وجہ یہ ہے کہ آداب تو کعبۃ اللہ کے سرکار نے سکھائے ہیں نا، رب تو ڈائریکٹ آ کے قوم کو خطاب نہیں کرتا رہا، اس نے تو جبریل امین کو وسیلہ بنایا اور اپنے محبوب تک پیغام پہنچایا، محبوب نے آگے آداب سکھائے۔ تو گویا حضور کی جو اذیت ہے وہ اللہ کی اذیت ہے۔ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے، یزید نے فقط سرکار کو اذیت نہیں پہنچائی، اللہ کو بھی اذیت پہنچائی ہے۔ اور جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جائے جی، لا یقبل لہ عدلا ولا صرفا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کتاب الزواجر میں لکھتے ہیں، فرماتی جو ماں باپ کا نافرمان ہو نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے۔ شہادت پر کتابیں دیکھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تھے آپ 3 کرسیاں رکھتے تھے، ایک پر خود بیٹھتے، ساتھ حضرت امام حسین، ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، اور لوگوں کو فرماتے تھے یہ نواسہ رسول ہے، ان کا مقام ہے۔ جب والد ہر جگہ ان کو آگے رکھے اور بیٹا پھر ان کو پیچھے کر دے، ظاہر بات ہے کہ بیٹا باپ کا نافرمان ہو۔ جب بیٹا باپ کا نافرمان ہو گیا، نہ اس کے فرض قبول ہے نہ اس کے نفل قبول ہے جی۔ پھر اس دنیا میں شہادتیں بڑی ہوئی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت مولا کائنات کی خود شہادت ہوئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، لیکن یہ شہادت جو امام عالی مقام کی ہوئی یہ سب سے امتیازی شہادت۔ اگر حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی مسجد کے اندر ہوئی، ایک میدان کارزار میں سب کے سامنے نہیں ہوئی، اگر مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو مسجد کے اندر ہوئی جی، اور اگر حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو بم گھر کے اندر ہوئی۔ ایسی شہادت کسی کی بھی نہیں ہوئی کہ کھلے میدان میں اتر کر سب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اللہ اکبر۔ پھر شہادتیں تو بڑی ہوئی، لیکن کسی شہادت میں زیادہ سے زیادہ چلو باپ کا بیٹا شریک ہو گیا، خاندان کے 2-4 بندے شریک ہو گئے۔ ایسی شہادت کوئی نہیں ہوئی کہ جس میں بچے سے لے کر بوڑھے تک، نوجوان سے لے کر اللہ اکبر آخری عمر کے بندے تک اس میں شریک ہوئے، بلکہ معصوم بچے بھی شریک ہوئے۔ اس لیے بھی یہ شہادت بڑی امتیازی شہادت تھی، اس کی مثال تاریخ تا قیامت دینے سے قاصر ہے۔ مورخین آج غور کریں کہ ایسی شہادت کس کی ہوئی ہے جیسی شہادت نواسہ رسول کی ہوئی۔ پھر کتنی جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں کچھ لوگ پیدل شامل ہوئے، کچھ لوگ سوار ہو کر شامل ہوئے جی، نوجوان بڑے شامل ہوئے، لیکن چھوٹے بچے سینے کے ساتھ ان کو لگا کے میدان جنگ میں اگر اتارا ہے تو امام علی مقام میں اتارا۔ علی اصغر کی شہادت ہوئی جی، تو یہ کیا باقی جتنے بھی آج تک جنگیں ہوئی، جتنے بھی شہادتیں ہوئی، زیادہ تر لوگ پیدل چلے گئے یا سوار ہو کر چلے گئے۔ اگر تینوں قسم کی لوگ موجود تھے، پیدل بھی شامل ہوئے، سوار بھی شامل ہوئے، چھاتی کے ساتھ معصوم بچوں کو لگا کر شریک لیا گیا، تو یہ وحد، دلیری اور جرت تھی امام علی مقام حضرت نواسہ رسول کی، جنہوں نے ایسی جنگ کر کے پوری کائنات کو بتا دیا
کہ یہ حکومت کا مسئلہ میری ذات کا مسئلہ نہیں تھا، مجھے تو رسول اللہ کندھوں پر اٹھاتے تھے، کیا پوری دنیا کی حکومت مل جائے وہ اس کا زیادہ مقام ہے یا رسول اللہ کے کندھے کی سواری مل جائے اس کا زیادہ مقام ہے؟ ہر مکتبہ فکر آج بھی کہتا ہے دنیا کی حکومتیں آنے جانے والی ہیں، وہ اتنی مقدس نہیں ہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کندھا ہے۔ اور کندھے پر سوار ہو جائیں، سرکار پھر جو ہے اپنی نماز لمبی کر دیتی ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ 72 مرتبہ تسبیحات سرکار پڑھتی ہے، بعض میں ہے 82 مرتبہ تسبیحات پڑھتی ہے۔ گویا سرکار کو علم تھا کہ یہ میرا نواسا ہے، 72 یا 82 ساتھیوں کے ساتھ جا کر کار زار میں اتر کر اپنا خاندان بھی، اپنے رفقا بھی، اپنے سب کے سب ساتھیوں کے جان کا نذرانہ پیش کر دے گا۔ پھر جو جرنیل ہوتا ہے اس کے ڈر سے دوسرے لوگ جاتے ہیں، ہمیں جانا ہے کہ ہم آرمی کے ملازم ہیں، ہم نے باغا بارڈر پہ پہنچنا ہے، لیکن قربان جائیں حضرت امام علی مقام کی عظمت اور جرت پر کہ آپ نے آخری دم بھی فرمایا جو جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں، میں نے نہیں جانا جی، کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، میں نے نہیں جانا۔ یہ کون سی ہستی کہہ رہی ہے جن کے پیدا ہونے کے وقت شہادت کا علم ہو گیا، جن کی تھوڑی عمر آگے ہوئی سرکار کو بھی علم ہو گیا، اپنے ان کے والد گرامی کو بھی علم ہو گیا، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا باقاعدہ اس جگہ پر گئے جس جگہ پر آپ کی شہادت، اس کا نام کیا ہے جی؟ کربلا، کربلا، مشہور مقام طف نام ہے اس کا، کربلا تو بعد میں نام بنا دیا گیا، اصل اس کا نام ہے مقام طف، بعد میں اس کا کربلا بنا دیا۔ اور کربلا بھی ایک لفظ نہیں ہے، علماء موجود ہیں، کرب و بلا یہ جو ہے نا مرکب ہے، کرب مصیبت کو کہتے ہیں، بلا آزمائش کو کہتے ہیں جی۔ امام علی مقام کا جگرہ دیکھیں، جن کو شہادت کا علم پہلے سے ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود دل کے اندر کوئی بزدلی نہیں ہے، جرأت ہے، بہادری ہے، اللہ اکبر۔ پھر آج تک کتنی شہادتیں ہوئی نا، کوئی شہید ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کتنی اس کی تعظیم ہوتی ہے، فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اس کی تلوار کو صاف کرتی ہے، اس کے چہرے کے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے جی۔ شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس کا خون گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ جان قربان کر چکا ہے، لیکن جو بھی شہید ہوتا ہے وہاں ملائکہ آتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی فقط شہود بالملائکہ نہیں تھے بلکہ شہود بالنبی کے کریم موجود تھے۔ اور آپ بتائیں کہ جب پہلوان جب کشتی لڑ رہا ہو، اس کا استاد کے سامنے موجود ہو، اس کے استاد کے سامنے جب وہ لڑ رہا ہو، اس کے دل میں کتنا حوصلہ ہوتا ہے، کتنی بہادری ہوتی ہے اور کتنی دلی خوشی ہوتی ہے کہ آج میرا استاد میرے سامنے ہے، میں اس کو سبق سنا رہا ہوں۔ تو قربان جائیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایک عام شہید ہے، آپ عام نہیں ہیں، خاص و خاص، خاص بھی نہیں ہے، خاص و خاص جی، عام شہید جب وہ جام شہادت نوش کرتا ہے تو شہادت اس کا غسل نہیں توڑتی، اسی خون اور ان کپڑوں میں لت پت اسے دفنایا جاتا ہے تاکہ قیامت والے دن بھی وہ اسی طرح ہی اٹھایا جائے گا۔ عام بندے کا ایک عام جو ہے مقتول کا خون 2-3 ماہ قبر میں زیادہ رہ سکتا ہے، لیکن شہید کا خون قیامت تک رب رکھتا ہے جی۔ دیکھیں ملا علی قاری منقات شریف مشکات میں آپ دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں 2 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر انصاری اور حضرت الجنوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، 2 صحابہ شہید ہو گئے۔ سیلابی بارش آئی، ان کی قبروں کو جو ہے وہ تبدیل کرنا تھا، چینج کرنا تھا، تو اب صحابہ نے جب قبروں کو تبدیل کرنا چاہا تو پھر کیا ہو گیا جی؟ کانا بین احد و بین حفر جی، احد کے درمیان، جنگ احد کے وقوع کے درمیان اور ان کی قبر کی کھدائی کے درمیان 46 سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ خون نظر آ رہا ہے۔ یہ تو عام شہید ہے، عام شہید ہے جی۔ تو پھر خاص نواسہ رسول کی جو شہادت ہے وہ تو ہے ہی بے مثال۔ عام جو شہید ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، شہید کی شہادت غسل نہیں توڑتی
جی حضور نے فرمایا تنام عینا یا ولا ینام قلبی، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. عام بندہ سوتا ہے غفلت طاری ہوتی ہے، نیند کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام سو کر اگر اٹھیں اور نماز پڑھ لیں آپ کا وضو نیند نہیں توڑتی، اور شہید کی شہادت غسل کو نہیں توڑتی. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں جس سید الشہداء نے مقام طف کے اوپر کیا کیا، تیمم پڑھ کر نماز ادا فرمائی، اور نماز وہاں بھی قضا نہیں ہونے دے گی. ایسی ہستی کا کیا مقام ہوگا، اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبولیت ہوگی. جی پھر نتیجہ کیا ملا، فرمایا کہ جنتی جتنے بھی نوجوان ہیں، حسین تم نے جوانی لٹائی ہے، اب جتنے جنتی نوجوان ہیں اس میں خواہ شہید ہیں خواہ شہید نہیں ہیں، تم سب کے سردار، تم سب کے سردار ہو. پھر عام بندہ، ایک عام بندہ ہے جب وہ جامع شہادت نوش کرتا ہے، اللہ بلکہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، جب وہ میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے اللہ کریم وہاں سے عام بندے سے اسے امتیاز دے دیتا ہے، انفرادی حیثیت دے دیتا ہے. عام بندہ ایک نماز پڑھتا ہے ایک کا ثواب ملتا ہے، لیکن شہید میدان جنگ میں جا کر جب نماز پڑھتا ہے ایک نہیں 500 نمازوں کا علامہ شامی نے ذکر فرمایا اسے ثواب ملتا ہے. جی اور ایک درہم جنگ کے دوران میں اگر وہ خرچ کرتا ہے اللہ کریم اسے 7000 درہموں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں امیر کاروان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے. لوگ تو آج کل نعوذ باللہ من ذالک طرح طرح کے رو کے واقعات بیان کرتے ہیں. امام اہل سنت نے منع فرمایا امام علی مقام نے جرأت کے ساتھ شہادت پائی ہے، یہاں کیا رونا ہے. جی لوگ کہتے ہیں لو جی پانی نہیں دیا گیا، جی پانی نہیں دیا گیا. ذرا غور کریں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی، پانی کے چشمے قیامت تک جاری ہیں. قرآن میں موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. قوم موسیٰ کو اللہ نے فرمایا عصا جو ہے تم پتھر کے اوپر مارو، 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، پانی وہاں ہے تمہیں دستیاب ہو جائے گا. حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، پینا کھانا سب نعمتوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَأُوحِیَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. فرمایا تم وہاں جنگل میں چلی جاؤ، وہاں پانی بھی تمہیں مل جائے گا، کھجوریں بھی تمہیں مل جائیں گی، ہر رب کی نعمت تمہیں مل جائے گی. سب کو ملا. حضرت ایوب علیہ السلام ازمائش سے نکلے، رب نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. ایوب اپنی ایڑی مارے، یہاں سے پانی نکلے گا ٹھنڈا میٹھا. سب کو پانی ملا، لیکن سوال یہ ہے کہ نواز رسول کو کیوں نہیں ملا؟ جواب یہ ہے کہ سب نے مانگا ہے، سب نے مانگا ہے. نواز رسول کی دلیری اتنی ہے کہ آپ نے سوال نہیں کیا کہ مجھے پانی دو، یہ دلیری ہے. پھر جیسے سب کا امتحان ہوا امام علی مقام کا ایسے تو امتحان نہیں ہوا. ایک طرف تو جنگ بدر کے آپ حساب لگائیں، ایک کچھ نہ کچھ تو مناسبت ہے نا، 313 اور 1000 میں کچھ تو مناسبت ہے، لیکن ادھر غور کریں 22000 کا لشکر جرار ہے اور 72 یا 82 مقابلے میں کیا مناسبت ہے؟ کوئی سینکڑوں کی مناسبت نہیں ہے. جی آپ حساب لگا رہے امام علی مقام کی دلیری کا، جرأت کا کہ 22000 اگر یہاں کھڑا ہو جائے، یہ میدان بھر جائے اور امیر کاروان وہاں دیکھ کر ڈر جائے کہ نہیں میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا. لیکن امام علی مقام آج تک کئی شہید ہوئے، ان پر وار ہوئے، گردن کے اوپر ہوئے، امام علی مقام نے گردن بھی نہیں دی، سینہ تان کے آگے. دلیری کا آپ اندازہ لگائیں، امام علی مقام سینہ تان کے میدان میں کارزار میں اترے اور الحمدللہ آپ نے جان شہادت جو ہے وہ نوش فرمایا. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے. لیکن جو دوسری بات آپ کو عرض کی نا کہ شہید تو بڑے آج تک ہوئے ہیں، لیکن ایسی کوئی شہادت دکھائیں، کسی صحابی کی شہادت ہو اور سرکار وہاں پاس موجود ہو، سرکار مشاہدہ فرما رہے ہیں. آپ کے یہ کوئی ہماری ایسی نہیں کہ ہم سامنے اس کو محبت میں آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں. باقاعدہ خبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں نے خواب دیکھا سرکار کی زلف مبارک جو ہے وہ بکھری ہوئی ہیں، بال درد آلود ہیں، اور دست نبوت میں ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بوتل ہے، شیشی ہے، اس میں آپ خون جمع کرتے جا رہے ہیں.
میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ سرکار فرماتی کہ یہ میرے نواسے کا اور ان کے ساتھ کا. آپ کہیں گے یہ کیا؟ ایک بوتل میں 72 کا خون سما سکتا ہے. ایک بوتل کیا 72 جو ہے وفا کا اور امام علی مقام کا اتنا قیمتی خون کیا ایک بوتل میں آ سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ عام بندے کی بوتل میں تو نہیں آ سکتا، لیکن جن کے معجزات قیامت تک گنے نہ جا سکے، جو ایک کیا کرتے ہیں برتن میں انگلی ڈال دیں یا انگلیاں اپنی مبارک رکھ دیں، 1400 1500 صحابہ وضو کر لیں یا پانی کر لیں، پانی پی لیں، پانی ختم نہ ہو، ان کا یہ معجزہ تھا. اور لوگ آج کل کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتا. ان سے پوچھیں کہ نبی پاک نے جب کربلا سے وہ جبریل امین نے مٹی دی اور حضور نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دی، کیا اس وقت حضرت امی جان محبوبہ کائنات نہیں حیات تھی؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حیات تھی، باقی ازواج مطہرات حیات تھی، لیکن حضور نے باقی ازواج مطہرات میں سے کسی کو نہیں وہ شیشے دی، فقط حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دی. حضور کو علم تھا کہ جس وقت میرے نواسے کی شہادت ہوگی اس وقت میری باقی ازواج دنیا سے جا چکی ہوں گی، اگر باقی ہوں گی تو حضرت ام سلمہ ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہوئی. اللہ اکبر. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سید المفسرین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے پھر وہ وقت نوٹ کیا، وہ عین زور کا وقت تھا، وقت شہادت. اور پھر بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ میم کی کھڑی زبر کے ساتھ ہے، حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت حضرت ام سلمہ کے گھر چلی گئی، میں نے دیکھا کہ سامنے جو شیشی ہے نا جس میں مقام طوف اور کربلا سے مٹی لائی گئی تھی، اس کا جو رنگ ہے، اس کا جو کلر ہے وہ سرخی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور امی جان حضرت ام سلمہ دیکھ کر روتی جا رہی ہیں. اور میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جس وقت یہ مٹی سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا عین اس وقت میرے نواسے کی شہادت ہوگی. اب میرا نواسا شہید ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ جب میں نے وہ وقت دیکھا اسی وقت ادھر ادھر سے شہادتیں محسوس ہوئی. امام علی مقام اب شہید ہو چکے، ان کی شہادت کے وقت خود سرکار وہاں موجود ہے، جہاں ملائکہ کا جم غفیر موجود ہے. جی یہ لوگ سمجھتے ہیں سارا ہم نے نیزے پہ چڑھا دیا، لاؤ بھی ہم جیت گئے. فاتح کربلا امام علی مقام ہے، یزید نہیں ہے. فاتح کربلا امام علی مقام ہے، اور عام شہید اس کی شہادت ہوتی ہے، اس کا وجود کچھ دیر کے بعد پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر حصہ اور ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی، سر کٹ گیا لیکن سر سے تلاوت قرآن کی آواز آئی. بوڑھے صحابی تھے اس وقت حیات تھے، حضرت غالباً منہال رضی اللہ تعالیٰ منہال بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. کہتے کہ میں نے دیکھا کہ شہادت ہوئی، سر جو ہے وہ تن سے جدا ہوا لیکن تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو اصحاب کہف والوں کا واقعہ جن کا قرآن میں موجود ہے، یہ تو اس سے بھی عجیب واقعہ ہے. اللہ اکبر. اصحاب کہف ایک عیسائی بادشاہ سے تنگ آ کر غار میں گئے تھے، لیکن یہاں تو ادھر بھی کہنے والے ادھر بھی کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کائنات مدینہ پاک میں جاتی ہے، لیکن امام علی مقام اسلام کی دفاع کے لیے مدینہ پاک کو چھوڑتے ہیں، مکہ پاک کو چھوڑتے ہیں اور کوفہ پاک میں جا کر آپ ڈیرہ لگاتے ہیں. اور آپ کی جو ہے وہ پھر سر اوپر چڑھایا نا، رب کیا بتانا چاہتا تھا؟ ایک نقطہ ہے، ذرا غور کریں. انہوں نے سمجھا لا جی ہم جیت گئے، سارا میرے پہ چڑھا لیا، ہم جیت گئے. رب بتانا چاہتا تھا جو سر میری بارگاہ میں جھک جاتے ہیں نا کسی کے آگے نہیں جھکتے. پھر میں جن کا مقام بلند کرانا چاہتا ہوں نا، دشمنوں کے ہاتھوں میں سر دے کے کہتا ہوں اونچا کر. سب کو پتہ چل جائے کہ جو میری بارگاہ میں سر جھکتا ہے، اونچی کی بارگاہ میں جو جھکتا ہے وہ ہمیشہ اونچا ہی رہتا ہے، وہ نیچے نہیں رہ سکتا. اور پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ ایک یزیدی کا کیا حال ہے یہ ذہن میں رکھے. ٹارگٹ حضرت کیا کہتے ہیں، جو یزید تھا نا، یزید کا ٹارگٹ حضرت امام حسین تھے. سارے سادات نہیں تھے، ذہن میں رکھے. اگر سارے سادات ہوتے تو سیدنا زین العابدین کو بھی شہید کر دیتا، لیکن امام علی مقام کا ٹارگٹ یزید نہیں تھا، یزیدیت تھی.
کیونکہ پتہ تھا کہ یزید مرے گا، کوئی عورت بیوہ ہوگی، کوئی بچہ یتیم ہوگا. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک کا خاتمہ نہیں کرتے، پوری جماعت کا خاتمہ کرتے. امام علی مقام نے یزید کا خاتمہ نہیں کیا، یزید کو چھوڑ دیا، لیکن یزیدیت کا ایسا خاتمہ کیا ہے قیامت تک نسلیں یاد رکھیں گی کہ سچے سچے آل رسول کسی میدان میں اترے تھے اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ دلیری دکھائی تھی، اور ایسی دلیری دکھائی تھی. آج دیکھیں نا، آج عجیب عجیب مطلب معاملات ہے، رو رو کے واقعات بیان کر رہے ہیں. اگر امام علی مقام کے اندر بزدلی ہوتی نا تو پھر آپ کھانے کا بھی سوال ہے. دیکھیں نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، باہر سے کسی بھائی نے آ کر دستک دی، اس نے کہا مولانا شبیر صاحب مجھے پانی چاہیے، انہوں نے پانی دے دیا. پھر اگر اس نے کہا کہ مجھے کھانا بھی چاہیے، مجھے کھانا کھلا، اب ذہن بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گا. اب بندہ کہے گا کہ پہلے تو پیاسا تھا، پانی دے دیا ہے، اب کھانا مانگ رہا ہے، اس کا مطلب فقیر ہے، بکاری ہے، سوالی ہے. جی اب ہماری سوچیں بدل جائیں گی. جہاں جہاں بھی ذکر ہے امام علی مقام کی دلیری کا ہے. نہ امام علی مقام نے پانی مانگا ہے، نہ امام علی مقام نے کھانا مانگا ہے. کوئی چیز نہ مانگ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا ہے کہ ہم سید نوازنے والے ہیں، ہم غریب نواز ہیں، ہم مانگنے والے نہیں ہیں. بر وقت کی قلت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے.